اب سوال یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو خوبصورت تعلیمات سے نوازتا، وہاں اس کے اسباب بھی پیش کرتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسے پہلو اختیار نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسه، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی۔ دوسری چیز نیکی کرنا۔ تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما يفسد الاولاد ويجرهم على العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے، پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ، کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ وہ طویت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفر ہی ہو جائے۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر
سوچ کا ہو، قول کا ہو، یا کردار کا ہو، یا معاشرے کا ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ امن پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو سکتے۔ مسلمان، اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتا ہے۔ اپنے دوست مومن بنائیں اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی۔ پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2 سے 4 سے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے۔ اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقیہ 2 سے 4 سے 5 وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو۔ ایک کو گفٹ دیا ہے دوسروں کو بھی دو، بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس سے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں گے۔ نعمان کی صرف ایک بہن تھی، ابیہ، ایک بہن ایک بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے۔ آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا ہے؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے۔ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اور دوسرا کون تھا؟ ابیہ، ایک بیٹی۔ یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے۔ نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ تو پانچواں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہوتی ہے۔ چھٹا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 سوال کیے۔ کہا بتاؤ هل علمتہ القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمتہ السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمتہ اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا۔ قال حسبک ثور فضربک، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، اس جانور نے یہی کچھ ہی کرنا تھا۔ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں۔ تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائیں، وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے۔ ساتواں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی۔ والدین کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، دونوں ذمہ دار ہیں۔ جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا ہے۔ تو ساتواں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی عزت کا خیال رکھے۔ باپ نے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی ہے۔ آٹھواں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ کس انداز سے کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے۔ ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے گی۔ تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے ہیں۔ اولاد کیسے نافرمان ہوگی؟ جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی۔ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زادہ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے۔ والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے، تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی ہے۔ نوواں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اس کی پرورش حرام لقمے سے کی جاتی ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے۔ ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی۔ تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے؟ 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ عز وجل حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اذکار، وہ دعائیں
اسے یاد نہیں ہے جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں۔